سابق سفیر سابق مستقل مندوب اقوام متحدہ ہمارے ساتھ موجود ہیں، سابق سفیر سردار مسعود خان. تھینک یو سو مچ مسعود صاحب جوائن کرنے کے لیے. ذرا مجھے بتائیے گا، کچھ ہمیں سمجھانے کی کوشش کیجیے گا کہ آخر یہ ہو کیا رہا ہے. امریکہ اور ایران کے درمیان بڑھتے تناؤ سے پہلے تو بہت اچھے حالات ہو گئے تھے، مذاکرات پہ ٹیکنیکل مذاکرات کی طرف معاملہ چلا گیا تھا. اب پھر سے حالات بہت الارمنگ ہو گئے ہیں. تو آپ کے خیال میں جو ابھی ہم 2 دن پہلے سمجھ رہے تھے کہ ٹھیک ہے یہ سب کچھ ہوتا رہے گا، مگر وہ والی سچویشن نہیں ہوگی جو سیز فائر سے پہلے تھی، آج آپ کیا کہتے ہیں؟ جی بہت بہت شکریہ. ایک تو آپ نے اور سائم صاحب نے بہت تفصیلی تجزیہ کر لیا ہے اور اس میں بہت سے معاملات کے اوپر روشنی ڈالی ہے. جو سوال آپ نے کیا اس کا جواب دیتے ہوئے میں یہ کہوں گا کہ اس وقت جیسا کہ آپ نے خود کہا تھا کہ آبنائے ہرموز مرکزی مسئلہ بن چکا ہے، اور اس میں مسئلہ یہ بنا ہے کہ جو ان کی میمورنڈم آف انڈرسٹینڈنگ مفاہمتی یادداشت کی ان کی انٹرپریٹیشن دونوں سائڈز کی مختلف ہے. یعنی امریکہ یہ سمجھتا تھا کہ اگر وہ ایک آبدہ ہرموز میں متبادل راستہ تراش لے ایران اسے قبول کر لے گا، لیکن ایران جو ہے وہ اس کی شق نمبر 5 کا حوالہ دیتا ہے جس میں کہا گیا تھا کہ ایران عمان کے ساتھ مل کر اور دوسری ساحلی ریاستوں کے ساتھ مل کر آبنا ہرموز کے سلسلے میں ان 60 دنوں میں کوئی فیصلہ کرے گا. 60 دن جو مذاکرات کے لیے طے کیے گئے تھے، اور اس کے بعد جو ہے اس کی کوئی حتمی شکل ہوگی. لیکن جو ہی مفاہمتی یادداشت پہ دستخط ہوئے، یہ امریکہ، برطانیہ اور فرانس اور پھر اقوام متحدہ بھی اس میں انوالو ہو گیا. انہوں نے عمان کے ساحل کے قریب جو ہے ایک نیا راستہ تلاش کر دیا، جبکہ اس ایران کا یہ کہنا تھا کہ جو ان کی انڈرسٹینڈنگ تھی کہ جو ان کے 2 راستے انہوں نے مقرر کیے ہوئے ہیں، ایک جو آنے والے جو گلف آف ایڈن سے جو آنے والے اندر جو ٹریفک آتی ہے وہ ان کے 2 آئلینڈز ہیں، کشم آئلینڈ اور لارک آئلینڈ جو ہے اس کے درمیان سے گزرے، اور جانے والے لارک آئلینڈ کے باہر سے گزرے اور عمان کے ساحل کو نہ استعمال کرے. وہ ویسے بھی اس لیے کہ اس کے واٹرز شیلو ہیں. تو یہ انڈرسٹینڈنگ ان کی تھی. اس متضاد تشریح کی وجہ سے یا انٹرپریٹیشن کی وجہ سے تصادم پیدا ہوا ہے. ایران کو یہ معلوم ہے کہ یہ اس کے لیے بہت بڑی اسٹریٹجک بلٹ ہے، یہ بہت بڑا اسٹریٹجک ویپن ہے، اور مذاکرات کے دوران ہی اس سے دستبردار نہیں ہونا چاہتا. تو اس لیے یہ سارے کا سارا جو حملوں کا آپ تبادلہ دیکھ رہے ہیں. دوسرے یہ ہے کہ جو سخت زبان میں پیغامات کا تبادلہ ہوا ہے اس کی وجہ سے بھی جو صورتحال بہت بگڑی ہے. خاص طور سے جو ہے جو رہبر اعلیٰ کے مرحوم رہبر اعلیٰ کے فیونرل کے دوران جو ایران کے قائدین نے یا وہاں کے عوام الناس نے جس قسم کی زبان استعمال کی، جس قسم مطالبہ کیا انتقام کا، اور پھر جو ہے صدر ٹرمپ نے جس قسم کی نیٹو کے سربراہی کانفرنس کی سائیڈ لائنز پہ گفتگو کی، اس نے یوں سمجھے کہ جلتی کے اوپر تیل چھڑک دیا. تو اس کی وجہ سے صورتحال بگڑ گئی ہے. میرا خیال ہے کہ جو خلیجی ریاستیں پاکستان، قطر اور اس کے بعد سعودی عرب، پھر جو ہے مصر اور ترکی پھر اسے سنبھالنے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن ابھی مشکل نظر آ رہا ہے کیونکہ دونوں اطراف جو دونوں فریقین ہیں وہ اس کے اوپر آمادہ نظر نہیں آ رہے. اور جیسا کہ آپ خود تجزیہ کر رہے تھے، پتہ نہیں میں آپ نے کہا یا نہیں کہا، میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ لوگ امریکہ جو ہے تیزی سے بڑھ رہا ہے اس مڈ ٹرم الیکشنز کی طرف سے، تو ان کی ویسے بھی ساکھ بیٹھ چکی ہے پریزیڈنٹ ٹرمپ کی، اور یہ جنگ جو ہے لوگوں کو وہاں امریکی عوام کو بے مقصد نظر آ رہی ہے. اور پھر جو ہے جو پرو اسرائیل لابی ہے ان دا یونائٹڈ اسٹیٹس، اس کی طرف سے صدر ٹرمپ کے اوپر بہت دباؤ بڑھ گیا ہے. ادھر جو یعنی ایران میں جو لوگ ہارڈ لائنرز جن کو کہا جاتا ہے، وہ اس بات کے حق میں ہی نہیں تھے کہ یہ امریکہ جس نے جو ہے ان کے قائدین کے اوپر حملہ کیا، ان کو قتل کیا، ان کی کئی صفوں کو صفایا کر دیا، کہ ان کے ساتھ ہاتھ ملایا جائے یا ان کے ساتھ کوئی مذاکرات کیے جائے. تو یہ کشمکش چل رہی ہے 2 سطح پہ. اچھا سمجھنا ہم یہ چاہ رہے ہیں مسعود صاحب، آپ نے بڑے اچھے سے ہمیں ایکسپلین کر دی سارے معاملات، لیکن امریکہ اٹیک کرتا ہے ایران کے اوپر، ایران کیا کرتا ہے؟ ایران جو امریکی اڈے ہیں اس کے ارد گرد ممالک کے اندر خلیج میں، ان کے اوپر اٹیک کرتا ہے. اب ایران نے اٹیک کیا کویت میں ملٹری انفراسٹرکچر کو نشانہ بنایا، پھر ایران نے اٹیک کیا بحرین میں نشانہ بنایا جو ملٹری بیسز ہیں US کی.
میں جاننا یہ چاہ رہا ہوں کہ مزید کب تک یہ سلسلہ چلتا رہے گا؟ امریکہ ایران پہ حملہ کرے گا، ایران جو ہے وہ ریٹیلیٹ کرے گا، باقی جو عرب ممالک ہیں، باقی جو ممالک ہیں خطے کے اندر، ان کے اندر جو امریکی ملٹری بیسز ہیں ان کو نشانہ بناتا رہے گا. آپ کو لگتا ہے کہ یہ جلد تھم جائے گا معاملہ، یا پھر اب اٹس لانگ گون سٹوری، اب تو یہ چلتا ہی رہے گا؟ 2-3 دن پہلے تک تو میں پر امید تھا، لیکن اب جو صورتحال بن رہی ہے، خاص طور سے جس قسم کی ٹارگٹس امریکہ نے چنے ہیں، مثال کے طور خوزستان، یہ وہ علاقہ ہے جو خارق آئلینڈ کے قریب ہے اور جہاں تیل سب سے زیادہ پیدا ہوتا ہے، وہاں حملے کیے، کئی شہروں کے اوپر حملے کیے ہیں. اور پھر جو ہے 2-3 دن پہلے انہوں نے بشیر نیوکلیئر پاور پلانٹ کے اوپر حملہ کیا تھا، اور اس کی وجہ سے جو ہے جو ایران میں بڑا شدید رد عمل تھا کہ ان کو نہ نیوکلیئر نان پرولیفریشن ٹریٹی بچا سکا ہے، نہ کوئی بین الاقوامی قانون کی پابندی کی گئی ہے. وہ یہ بھی شکوہ کر رہے ہیں کہ 2 نیوکلیئر پاورز جو ہیں، امریکہ جو ہے ایک ڈکلیئرڈ نیوکلیئر پاور ہے اور دنیا کی سب سے بڑی قوت ہے، اور دوسری طرف جو ہے علاقائی ملٹری پاور یعنی اسرائیل جو خود بھی ان ڈکلیئر نیوکلیئر پاور ہے، بٹ اٹس اے نیوکلیئر پاور، کہ انہوں نے نان نیوکلیئر پاور کے اوپر حملے کیے. اور پھر نیچے کی طرف ساؤتھ کی طرف چلے جائیں، کل انہوں نے جو لیٹسٹ حملے ہوئے ہیں اس میں سیستان اور بلوچستان بھی زد میں آئے ہیں. تو پوری جو یہ سدرن بیلٹ ہے وہ ساری کی ساری حملوں کی زد میں. امریکہ کا جواز یہ ہے کہ وہ ان کی اس صلاحیت کو ختم کرنا چاہتے ہیں جسے استعمال کر کے ڈرونز ہوں یا میسائل لانچنگ سائٹس ہوں، جس سے وہ بحری جہازوں کے اوپر حملے کرتے ہیں، وہ آئل ٹینکرز. یہ صلاحیت تو وہ پہلے ہی ختم کر گئے تھے، اس کے تو بہت دعوے کیے تھے انہوں نے اس سے پہلے بھی. نہیں، یہ درست نہیں ہے. وہ کہتے ہیں کہ اب جو، بلکہ CIA نے بھی یہ رپورٹ دی تھی اور اس کے بعد اسرائیلی ذرائع نے بھی، کہ ان کے 70% جو ہے جو میسائل سائٹس یا میسائلز کا ذخائر ہیں وہ محفوظ ہیں. اسی طریقے سے ڈرون کیپیبلٹی ان کی ابھی تک محفوظ ہے. اس کی 2 وجوہات ہو سکتی ہیں کہ وہ حملے کے لیے جواز پیدا کر رہے ہیں یا واقعی ایران کے پاس اس قسم کی صلاحیت ابھی بھی محفوظ ہے. لیکن وہ یہ کہتے ہیں کہ خاص طور سے جب ساحلی علاقوں میں کرتے ہیں تو وہاں ان کے پاس ایسی کیپیبلٹیز ہیں جس سے کارگو ویسلز کے اوپر، ایک تو ان کے میرے خیال ڈیپ انٹو دی ایرانین ٹیریٹری بہت سے ذخائر ہوں گے یا بہت سے اثاثے ہوں گے، لیکن یہ ساحلی علاقوں میں مثال کے طور پر میں ذرا اس پورا جو ایک پزل ہے اس کے پیسز ذرا میں چاہ رہی ہوں کہ ذرا ایک طریقے سے ایک جگہ پر آ جائیں تاکہ سمجھیں. ایک طرف ہم یہ دیکھ رہے ہیں یہ سچویشن ہے، آپ نے خود حوالہ دیا نومبر میں مڈ ٹرم الیکشن ہو رہے ہیں، کوئی وار ٹرافی چاہیے ڈونلڈ ٹرمپ کو، کچھ اپنی عوام کو بتانے کے لیے چاہیے، ایک یہ ریزن بھی ہے. دوسرے ایران کے جو اگر ہم موقف جانیں تو وہی کہہ رہے ہیں کہ امریکی صدر اسرائیلی وزیر اعظم نے سرخ لکیر عبور کر لی اور جو یک طرفہ معاہدہ تھا وہ ختم ہو گیا ہے. پھر یہ خلیجی ممالک پر یا جو تجارتی گزرگاہ ہے اس پر جو جہازوں پر حملے ہو رہے ہیں. اب پاکستان ایسے میں کیا رول پلے کر سکتا ہے، جبکہ پاکستان چاہ رہا ہے کہ یہ جو جنگ ہے یہ کسی طرح رکے، اور ظاہر ہماری ایفرٹ جو ہے اس کو اگر ہم گنانے بیٹھیں تو یہ تو بالکل واضح ہے لوگوں کے سامنے کہ کیا 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 ہے. ہم اب کیا کر سکتے ہیں؟ اس میں ایک چیز تو یہ بتاؤں کہ صدر ٹرمپ کے لیے کسی قسم کی کوئی ٹرافی نہیں ہے. اگر آپ معروضی حقائق کو دیکھیں تو اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کے لینسی گراہم جو ان کے بہت بڑے سپورٹر تھے اس میں سینٹ میں اور ان کے ریپبلکن پارٹی میں، اس کے علاوہ جو ہے میگا کنسٹیٹوئنسی میں، تو ان کا انتقال ہوا ہے. اس انتقال کی وجہ سے بھی طاقت کا توازن بگڑا ہے کیونکہ ان کی بڑی تھن میجورٹی ہے سینٹ میں اور مڈ ٹرم الیکشنز ہونے والے ہیں. تو ڈیموکریٹس ویسے بھی جو ہے ان کے بیانیے کے خلاف رہے ہیں اور ممکن ہے کہ وہ ہاؤس آف ریپرزینٹیٹیوز میں اور سینٹ میں برتری حاصل کریں. ٹرافی کوئی نہیں ہے، غیر مقبول جنگ ہے. دوسری طرف آپ نے یہ کہا کہ، اور اسی طریقے سے میں سمجھتا ہوں کہ ایران کو بھی یہ جنگ جاری نہیں رکھنی چاہیے کیونکہ اس کا پہلے ہی بہت نقصان ہوا ہے، عوام الناس کا بہت نقصان ہوا ہے. ان کی قیادت کی کئی صفیں ختم کر دی گئی ہیں جس میں سائنسدان اور سیاستدان اور اس کے علاوہ ملٹری لیڈرز شامل تھے، نظریاتی قیادت الگ. تو اب آتے ہیں آپ کے سوال کی طرف. آپ نے سوال پوچھا ہے کہ پاکستان اس میں کیا رول ادا کر سکتا ہے. اگر فریقین بضد ہیں کہ اس کو مفاہمتی یادداشت کو تباہ کرنا ہے اور اس کے اوپر عمل نہیں کرنا، تو پاکستان یا قطر یا سعودی عرب کچھ نہیں کر سکتے. لیکن مجھے لگتا ہے کہ انہوں نے ایک جو تھن ویل یعنی ایک مہین سا پردہ رکھا ہوا ہے اور انہوں نے کھل کر یہ نہیں کہا. صدر ٹرمپ نے یہ کہا تھا
ان کا آئی تھنک اٹس اوور، مطلب جو مفاہمتی یادداشت کے بارے میں جو انہوں نے وہاں کہا تھا ترکی میں، لیکن اصل میں یہ ہے کہ انہوں نے پھر جو ہے اپنے نیگوشیٹرز کو اجازت بھی دی ہوئی ہے کہ آپ ان کے ساتھ رابطہ رکھیں، ایرانینز کے ساتھ ڈائریکٹلی اور انڈائریکٹلی. اور دوسری طرف انہوں نے جو ایران کے قائدین ہیں انہوں نے بھی یہ کہا ہے، انہوں نے یہ تو گنوایا ہے کہ جو امریکہ نے کون کون سے معاہدوں کی خلاف ورزی کی، یا مفاہمتی یادداشت کی کون کون سی شقوں کی خلاف ورزی کی ہے، اور اس میں یہ کہنے میں وہ حق بجانب ہے کہ امریکہ نے جو بھی ان کو رعایتیں تھیں وہ واپس لے لی. مثال کے طور پر تیل بیچنے کی اجازت دی تھی وہ واپس لے لی، ان کے اوپر اضافی جو پابندیاں، معاشی پابندیاں لگا دی، وہ معاہدہ کا حصہ تھا کہ ان 60 دنوں میں اس قسم کی کوئی اضافی پابندی نہیں ہوگی. تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ دیر از اے تھن ویل جس کا سہارا لے کر پاکستان اور دوسرے جو ثالث ہیں یا سہولت کار ہیں وہ ان کو آمادہ کر سکتے ہیں کہ آپ مذاکرات کی میز کی طرف لوٹیں، ورنہ یہ دنیا کی تباہی آپ نے خود بتایا کیسا تجزیے میں کہ بین الاقوامی منڈیوں میں کیا بھونچال دوبارہ سے شروع ہو گیا ہے، اور اس وجہ سے اس کا نہ صرف جو ہے یہ جو فریقین متاثر ہوں گے بلکہ ساری دنیا کے لوگ متاثر ہوں گے. بالکل آپ نے صحیح کہا. تھینک یو سو مچ سردار مسعود صاحب ہمارے ساتھ تھے. اور جو لاسٹ کامنٹ سردار صاحب کر رہے ہیں وہی بات ہم سائم اور میں شروع میں کہہ رہے تھے، بلکہ سائم آپ یہ بات کہہ رہے تھے کہ یہ جو جنگ ہوتی ہے نا اس کے اثرات پھر عالمی منڈی پر پڑتے ہیں. اب آپ دیکھیں خام تیل کی قیمت جب بڑھتی ہے تو ان کے یہاں تو جتنے سینٹ بھی بڑھے، ہمارے یہاں تو وہ بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے، اس کے اثرات پھر ہم جیسے ممالک پر کافی زیادہ آتے ہیں. بالکل جی. اب عالمی سطح پر پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں کمی سستی سست رفتاری سے آتی ہے پاکستان تک. ابھی تو ہم ریلیف انجوائے بھی نہیں کر پائے تھے، جو عالمی مارکیٹ میں جب تیل کی قیمتیں کم ہوئی تھیں تو وہ جو ریلیف آ رہا تھا پاکستان وہ